میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بہت اہم بات اس سلسلے میں اور مجھے کرنی ہے، پھر اس کے بعد میں آتا ہوں رزق کے پہلے دروازے کی طرف۔ چونکہ پہلے یہ بتا دوں کہ رزق دینے والا کون ہے، بولیے، اس پر پورا یقین۔ تو اب وہ کب رزق عطا کرتا ہے، کیسے عطا کرتا ہے، اس کا پہلا دروازہ آپ کو بتا دوں گا تاکہ اس دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کی جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مکہ مکرمہ میں مومنین کو مشرکین شب و روز طرح طرح کی ایذائیں دیتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو بہت تکلیفیں دی جاتی تھی، بہت تکلیفیں دی جاتی تھی۔ تو رب قدیر جل جلالہ کی جانب سے ہجرت کا حکم ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ مدینے کی طرف ہجرت فرما جائیں۔ تو صحابہ نے کیا کہا اور اس پر اللہ نے کیا جواب دیا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مکے میں ہمارا گھر ہے، ہماری تجارت ہے، مدینے میں تو ہمارا کوئی ہے ہی نہیں، نہ گھر ہے نہ روزی روٹی کا کوئی انتظام ہے، تو وہاں جا کر ہم کریں گے کیا؟ توجہ چاہوں گا، وہاں جا کر ہم کریں گے کیا؟ تو اس کے جواب میں میرے مولا نے فرمایا، اور کیا فرمایا سنیے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ فرماتا ہے، اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے نا جانوروں کو، چونٹی کو دیکھ لیجئے، ایسے اڑنے والوں کو دیکھ لیجئے، یا جتنے بھی، اب اللہ مثال دے رہا ہے، اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے، اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے۔ آپ نے کسی چڑیا کے گھونسلے کے اندر دیکھا ہو کہ اگلے دن کے دانے اس کے اندر موجود ہوں؟ نہیں۔ آپ نے کسی چونٹی کا گھر دیکھا ہے کہ اس کے اندر اگلے دن کا اسٹاک موجود ہے؟ نہیں۔ تو زمین پر ایسے بہت چلنے والے ہیں جو اپنی روزی اپنے ساتھ نہیں رکھتے، اپنی روزی اپنے ساتھ نہیں رکھتے۔ اللہ یرزقها، اللہ ان کو روزی عطا فرماتا ہے، اللہ ان کو روزی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ عز و جل نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی وہی روزی عطا فرمائے گا۔ یعنی تم یہ سوچ رہے ہو کہ کل وہاں جا کر کیا کرو گے، تو ذرا تم دیکھو، ایسے بھی زمین پر کیڑے ہیں، ایسے بھی زمین پر مخلوق ہے جو کل کا رزق اپنے ساتھ نہیں اٹھائے رکھتے، لیکن اللہ انہیں روزی عطا فرماتا ہے۔ تو جس طرح اللہ انہیں روزی عطا فرماتا ہے، ویسے تمہیں بھی اللہ عز و جل روزی عطا فرمائے گا۔ اس کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد کے ذریعے وضاحت فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالی پر کما حق کہو، یعنی جیسا کہ اس کا حق ہے، اس پر بھروسہ کرو، تو وہ تمہیں ایسی روزی دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے، کہ صبح بھوکے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کا اللہ پر کامل بھروسہ ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک اور وضاحت کر دوں، اس سے آپ قطعی طور پر یہ نہ سوچیں کہ اب کاروبار کرنا چھوڑ دو، مسجد کے گوشے میں بیٹھ جاؤ، نہیں، روزی تلاش کرو، روزی کے لیے نکلو۔ کہ اللہ نے فرمایا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ روزی کے لیے نکلنا یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس لیے روزی تلاش کرو، روزی کے لیے گھر سے نکلو، محنت و مشقت کرو، لیکن یہ مت سوچنا کہ ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اللہ نے جب روزی کا ذمہ لے لیا ہے تو وہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اب روزی کا پہلا دروازہ، چونکہ مجھے ایک لمبے سفر پر نکلنا ہے، اور پھر اس کی مزید آیتیں میں انشاءاللہ العظیم آپ کو آئندہ اجتماع میں پیش کروں گا، اللہ کی شان رزاقیت کے سلسلے میں، اور پھر دوسرے دروازے کا تذکرہ کروں گا۔ اب پہلا دروازہ،
कुरान कहता है वअमुर अहलक बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। अल्लाह फरमाता है और हुक्म दीजिए अपने घर वालों को नमाज का। ये पहला दरवाजा कुरान कह रहा है। पहला दरवाजा कौन सा है? अपने घर वालों को किस चीज का हुक्म दीजिए? नमाज का हुक्म दीजिए, और खुद भी पाबंद रहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पाबंद थे ही, लेकिन इस पैराए में जो माँ बाप अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दें, उन माँ बाप के लिए जरूरी है कि वो खुद भी नमाज के पाबंद हों। ऐसा नहीं कि बेटे से कहें बेटा जा नमाज पढ़ने के लिए मैं सो रहा हूं, नहीं, खुद भी नमाज के पाबंद रहें और अपने घर वालों को भी नमाज का पाबंद बनाएं, हुक्म दें। अब उसके एवज में अल्लाह उसके साथ साथ अल्लाह क्या फरमाता है? ला नसअलुका रिज़्क़ा। अल्लाह फरमाता है इस पर नहीं सवाल करते हम आपसे रोजी का। यानी अल्लाह फरमाता है कि आप अगर नमाज पढ़ोगे तो मैं आपसे सवाल नहीं करता कि मुझे रोजी दो, मुझे रोजी नहीं चाहिए, मैं तो खाने पीने से पाक हूं, मुझे रोजी की क्या जरूरत, मैं तो खुद रज़्ज़ाक हूं। अगर नमाज का हुक्म दे रहा हूं आपको, और साथ ही साथ आपको यह हुक्म दिया जा रहा है कि अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दें और खुद भी पाबंद रहें, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपसे हम रोजी मांग रहे, नहीं, नाहनु नरज़ुकुक। और ये नरज़ुकुक और फिर उसके आगे नाहनु, एक तो जमा का सेगा, फिर नाहनु साथ में, इतनी ताकीद इसमें जमा हो गई कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमाता है बल्कि हम ही रोजी देते हैं। रोजी दी नहीं फरमाया, फेले मुजारे है, नरज़ुकुक, हम ही देते हैं, हम ही देते रहे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।